بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے شخصیت میں نکھار کیسے پیدا کیا جائے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ انسانی شخصیت کے بغور مطالعہ کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ خوبرو چہرہ، قیمتی لباس، اچھی گاڑی، لگژری مکان، دولت و کاروبار بظاہر ضرور انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا سکتے ہیں، لیکن اگر سچ پوچھا جائے تو انسان کا باطن ہی دراصل وہ چیز ہے جس سے انسان کی شخصیت میں وہ نکھار پیدا ہوتا ہے جو پیچھے بیان کی گئی چیزیں کسی صورت بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ سامعین، انسانی شخصیت اتنی ہی باروب، خوبرو اور باوقار ہوتی جاتی ہے جتنا انسان کا باطن یعنی انر سیلف بہتر ہوتا جاتا ہے۔ جتنا انسان کا باطن صاف، اجلا اور نکھرا ہو جاتا ہے، اتنی ہی انسان کی ظاہری شخصیت بھی پیاری اور باوقار ہو جاتی ہے۔ سامعین، جتنی محنت آپ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، اگر اتنی محنت آپ اپنے انر سیلف یعنی باطن کو بہتر بنانے پہ کریں تو یقین کریں کہ آپ نے چاہے پرانا لباس پہنا ہو، چاہے آپ کا جوتا برانڈڈ نہ ہو، آپ کے پاس گاڑی نہ ہو اور نہ ہی آپ کے پاس مال و دولت ہو اور گھر بھی آپ کے پاس متوسط ہی ہو، پھر بھی لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں گے، آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، آپ سے ملنے کے لیے ہر وقت متمنی رہیں گے، بلکہ آپ کو ملنے کے انتظار میں رہیں گے۔ سامعین، دیکھنے میں جو بات آئی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے، ہماری دنیاوی تو دنیاوی بلکہ اللہ ماشاء اللہ جتنی مذہبی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی انسان کے ظاہر کو سنوارنے میں زیادہ مصروف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں لوگوں کی زیادہ توجہ ظاہر پرست ہے، جبکہ اخلاقی تربیت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ سامعین، کیا آپ بھی اپنی شخصیت کو سنوارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی شخصیت کا لوہا مانیں اور لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں؟ تو آئیے آج ہم آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی شخصیت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ نمبر 1، فرض عبادات کی طرف فرض توجہ۔ سامعین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں یعنی اعمال کو بجا لانے کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا ہے، ہم پر فرض ہے، یعنی بالکل ضروری سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ انسان سے راضی ہوگا اور عمل کرنے والے انسان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ نمبر 2، نماز۔ سامعین، نماز اللہ کریم کی فرض کردہ روزانہ کی بنیاد پر عمل میں لانے والی ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ صرف اسی عبادت پر دھیان اور خصوصی توجہ کرنے سے انسان کی شخصیت میں بے انتہا خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، باوضو رہنا۔ جی ہاں سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نماز پڑھنا کتنا خوبصورت عمل ہے۔ ہر نماز کے ساتھ وضو کرنے والے شخص کا چہرہ اور دیگر اعضاء اور بے نمازی کے چہرہ اور دیگر اعضاء اور ان کی وجاہت میں واضح فرق دیکھا بھی جا سکتا ہے، بلکہ محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، گفتگو۔ سامعین، ہمیشہ سیدھی اور سچی بات ہی کرنی چاہیے اور جھوٹ سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم بھی یہی حکم دیتا ہے۔ سیدھی اور سچی بات شائستہ انداز میں کرنے والے شخص کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے، اور ایسی بات کرنے والے شخص کو مستقبل میں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوتا۔
बल्कि ऐसे गुफ्तगू करने वाले इंसान की शख्सियत के लोग गर्विदा हो जाते हैं। नंबर 5, अच्छा सामाई बने। सामाइन, जब आपके साथ कोई गुफ्तगू करे या अपना मसला डिस्कस करे तो अपने तमाम काम छोड़कर उसकी वो बात गौर से सुने और कोशिश करें कि जो मसला वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है या जिस सिलसिला में वो आपसे गुफ्तगू कर रहा है उस सिलसिले में उसकी मदद करें। इंशाल्लाह ऐसा करने से आपकी शख्सियत का एक गहरा असर उस पर पड़ेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी शख्सियत का गर्विदा बन जाएगा। नंबर 6, गलतियों को तस्लीम करें। जी हाँ सामीन, हमेशा इस एक बात को अपना मामूल बना लें कि अगर आपसे कोई गलती कोताही हो गई है तो उसको फौरन तस्लीम कर लें और इसको आइंदा ना दोहराने का पक्का अहद भी कर लें। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसी बात को अल्लाह भी पसंद करता है, क्योंकि उसने कुरान करीम में जगह जगह इरशाद फरमाया है कि वो तौबा करने वालों को पसंद करता है। नंबर 7, कतई ताल्लुकी से इज्तनाब करें। सामीन, हमेशा कोशिश करें कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ हर लिहाज से सिला रहमी करें और उनकी हमेशा हर काम में मदद करने की कोशिश करें। उनकी गलतियों, कोताहियों और ज़ियादतियों को मुआफ़ कर दें। यकीन करें, सिर्फ एक इसी सिफत के इख्तियार करने से आपकी शख्सियत में वो जादू पैदा हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। नंबर 8, खंदा पेशानी से मिलें। सामीन, जब आपसे कोई मिलने के लिए आए तो उसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उठकर मिलें, उससे पूरा मुसाफिहा करें। इंशाअल्लाह ऐसा करने से मिलने आने वाले शख्स पर आपकी शख्सियत का बहुत मस्बत असर पड़ेगा। नंबर 9, गीबत, चुगली और हसद से बचें। जी हाँ सामीन, जितना हो सके ये 3 आदतें अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो अभी से इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह आइंदा से इनको हद्दुल इम्कान ख़त्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि गीबत, चुगली और हसद से यकीनन मुआशरती बिगाड़ पैदा होता है और ऐसा शख्स जो मुआशरे में फितना पैदा करे उसको मुआशरे में अच्छा समझा नहीं जाता और उसकी शख्सियत के मनफी असरात लोगों पर पड़ते हैं और लोग उससे बदज़न हो जाते हैं। अगर आप में ये आदत नहीं है तो यकीनन आपकी शख्सियत एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। सामीन, ये कुछ आदत व अतवार या मैनर्स हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अगरचे इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन हमें उम्मीद है इन 9 बातों पर अमल करके भी आपकी शख्सियत बड़ी बावकार, वजीह, बारूब और पुरकशिश यानी अट्रैक्टिव बन जाएगी।